बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी साहब का एक तारीख़ी जजमेंट सामने आ गई है और भले आपने उनको आइनी बेंच का हिस्सा नहीं बनाया, आइनी मुकदमात नहीं सुनने दिए जा रहे, लेकिन अब तक जो आइनी और कानूनी तशरीह है वो रेगुलर बेंचों में बैठकर मंसूर अली शाह बेंच ही कर रहा है। अगर हम आइनी बेंच की बात करें तो पिछले इन 5-6 माह में कोई भी लैंडमार्क आइनी जजमेंट नहीं आ सकी, कोई भी मुकदमा तफसीली उसको कंक्लूड नहीं किया जा सका। अब एक आइनी अदालत फ़ौजी अदालतों से मुतल्लिक है। 28 अप्रैल को उम्मीद है कि अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फिर एक जजेस का मामला है। तो ये कुछ केसेस हैं। इसके अलावा 26वीं तरमीम वाला मामला उसको भी एक तरह से बैक पे कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धांधली से मुतल्लिक मुकदमात, जो जबरी गुमशुदगियों से मुतल्लिक, वो तमाम मुकदमात को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया जाता। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच आप माइनस करते फिरें, लेकिन वो हर छोटे मामले में भी वो आइनी और कानूनी तशरीह करेंगे जो एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, जो अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग होगा। उसकी तफसील मैं आपको बताऊँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये कराची बार एसोसिएशन के जो आप जानते हैं कि सदर कराची बार एसोसिएशन जो वड़ायत साहब हैं, उनकी सरबराही में एक बड़ी रैली और बड़ा एहतजाज आज 7वां दिन है सिंध में जारी है और पंजाब और सिंध का जो बॉर्डर है उसको बंद किया गया है और हज़ारों गाड़ियां हैं, ट्रांसपोर्ट है वो वहाँ पे खड़ी है। और सिंध के लोग, चूँकि इस वक्त पूरा सिंध इस एक इशू के ऊपर खड़ा है। अब तो बदकिस्मती से पीछे से पानी बंद कर दिया भारत ने। पंजाब में चनाब का पानी बंद कर दिया गया है, जेहलम का पानी बंद कर दिया गया है, सिंध तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया गया है। तो अब तो सारे मुल्क को ही उन्होंने बंजर बनाने के लिए अपनी पूरी, चूँकि हमने तो अपने लिए कुछ किए ही नहीं ना, हमने अपने लिए कोई सोर्सेज नहीं बनाए, हम डिपेंडेंट थे और डिपेंडेंट ही आ रहे हैं। हमने तो एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाए, मजहबी लोगों ने, सियासी लोगों ने एक दूसरे को गद्दार कहा, दूसरी तरफ एक इदारे वो रियासत बन गए, बाकी सारे के सारे लोगों के जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो ख़त्म हो गए और हर मामला रियासत के खाते में डाल के अपनी मर्जियाँ चलाई जाती रहीं। आज हम यहाँ पहुँचे कि दूसरी तरफ पाकिस्तान में ट्रेन पर हमला हुआ और इतने पाकिस्तानी शहीद हुए, दुनिया में किसी मुल्क ने मजम्मत नहीं की और वहाँ पर 20 लोगों की डेथ हुई है। अमेरिका से लेकर हर मुल्क मजम्मत कर रहा है। क्यों? चूँकि हमने, जब तक आप खुद अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, आप खुद अपने लोगों की इज़्ज़त नहीं करेंगे, आप अपने लोगों को राइट्स नहीं देंगे, तो दुनिया क्यों आपको कंसीडर करेगी? वो नहीं करेगी, किसी सूरत नहीं करेगी। हमें खुद एक दूसरे को इज़्ज़त देनी होगी और रियासत को, अपनी आवाम को, आवाम के बगैर कुछ भी नहीं है, ना हुकूमत है, ना रियासत है, ना कुछ है, आवाम को इज़्ज़त देनी होगी। अभी किसानों के साथ जो कुछ हो रहा है वो हम सब के सामने है। लेकिन कराची बार एसोसिएशन बड़े तगड़े अंदाज में इस पूरे मामले को लेके चल रही है और उन्होंने एक ना सिर्फ 6 नहरों के मामले पर, इसके अलावा 26वीं यानी तरमीम के मामले पर और पीका कानून में तरमीम से मुतल्लिक हर इशू और जजेस ट्रांसफ़र के मामले पर भी कराची बार एसोसिएशन हमें पेश नज़र आई। अब हुआ ये कि सिंध बार कौंसिल ने पूरे सिंध में अदालती बाइकॉट किया, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में बाइकॉट किया। तो चूँकि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर वगैरह, सेक्रेटरी वगैरह तो मौजूद हैं धरने में, कराची बार एसोसिएशन के सदर, सेक्रेटरी, सारे अहदेदारान धरने में हैं, वकला की बड़ी तादाद, अब स्टूडेंट्स भी शामिल हो चुके हैं, बाकी जो अपोजिशन की जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे है, इसके अलावा बाकी जमातें भी हैं। अब हुआ ये कि एक्टिंग चीफ जस्टिस के पास गए, जो वहाँ पर मौजूदा इस वक्त कराची बार एसोसिएशन की जानिब से, कि कराची बार एसोसिएशन कहती है कि हम कंडेम करते हैं जो डिसरेस्पेक्टफुल जो कंडक्ट है ऑनरेबल एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट टुवर्ड्स द इलेक्टेड ऑफिस बेयरर्स ऑफ द सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, नेमली मिस्टर अत्तर अली मेमन, जो जिनके पास ट्रेजरी एक ओहदा है, और मिसेज़ हैं फ़जिया अमीन, एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी। ये 2 ओहदेदार हैं, एक अत्तर अली मेमन और एक फ़जिया अमीन। ये जाती हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस के पास कि हुज़ूर वाला, हमने हड़ताल कॉल की है, ये हमारा ज़ाती मकसद नहीं है, ये सिंध की आवाम का मकसद है। सिंध के और कराची के लोग सिंध के दरिया का पानी पीते हैं, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमारी पहले फसलें तबाह हो चुकी हैं, हमारा सूबा तबाह हो चुका है, अगर मज़ीद पानी रोका गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ये एक सिंध का मामला है। ये आपको याद होगा, मैंने शायद इसके ऊपर बात भी की कि एक जज साहब की कुर्सी के ऊपर एहतजाज की एक पर्ची लगी हुई थी, जज भी इस एहतजाज में शामिल हैं, चूँकि ये सिंध के हर आदमी का मामला है। तो उन्होंने कहा कि
چونکہ وکلا ہڑتالوں پر ہیں تو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو وکیل پیش نہیں ہوتا ہائی کورٹ میں تو آپ کوئی عدم پیروی خارج نہ کریں، آپ نان پروسیکیوشن کیسز کو خارج نہ کریں، اور آپ کوئی ایڈورس جو آرڈر نہ پاس کریں۔ بھائی کچھ دن کی ہڑتال ہے، چلیں کچھ نہیں ہوتا، 2-4 دن ہیں، تو باقی سینئر جو لیڈرشپ ہے بار کی وہ تو دھرنے میں تھی، تو یہ جو 2 معزز ممبران تھے وہ معزز قائم مقام چیف جسٹس کے پاس گئے اور چیف جسٹس نے ان کے ساتھ اس پریس ریلیز کے مطابق انتہائی بدسلوکی کی ہے۔ The representative and approached the Honorable Acting Chief Justice with legitimate and request refrain from passing adverse judicial orders on the day, as the legal fraternity across Sindh was observing a complete boycott in protest of the illegal exchange of water from the Indus River. Instead of being met with the expected judicial decorum and dignity, the officers were subjected to an unwarranted and disrespect. کہ بجائے اس کے کہ ان سے ملاقات کی جاتی اور جو آفس بیئررز تھے سندھ ہائی کورٹ بار کے، ان کے ساتھ ملاقات کی جاتی، ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی۔ Such behavior from the Honorable Acting Chief Justice not only demeans the dignity of the office of the holds but also damage the foundational relationship of mutual respect between bench and bar. It is an affront to the collective legal community and undermines the democratic values and institutional harmony necessary for the fair dispensation of justice. آگے وہ کہتے ہیں The Karachi Bar Association demands an unconditional and public apology from the Honorable Acting Chief Justice. کہ ہم جناب ایک پبلکلی معذرت اور معافی کا مطالبہ کرتے ہیں ایکٹنگ چیف جسٹس سے، اینڈ آج دی آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان ٹو ٹیک امیڈیٹ اینڈ اپروپریٹ کوگنیزنس آف دس میٹر ٹو پریونٹ سچ انسیڈنٹ فرام ریکرنگ ان دا فیوچر۔ اور ہم آج سپریم کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایکٹنگ چیف جسٹس کا جو بیہیویئر تھا، اس طرح کے جو اقدامات ہیں ان کو فوری طور پر روکا جائے تاکہ مسائل حل ہو سکیں، نہیں تو مسائل بڑھ جائیں گے۔ We reaffirm our solidarity with Sindh High Court Bar Association and all district bar association across Sindh, and we stand united in defense of the rule of law, constitutional values and respect and dignity of our elected legal representatives. یہ عمران عزیز ہیں، ایکٹنگ جنرل سیکرٹری ہیں، ان کی جانب سے یہ جاری کیا گیا اور یہ انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے چیف جسٹس سے کہ جناب والا آپ معافی مانگیں، آپ معافی مانگیں گے تو تب ہی معاملات آگے بڑھیں گے، چونکہ آپ نے ہمارے بار کے عہدیداران کی۔ تو اس وقت اگر آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے تو وہ کراچی بار ایسوسیشن ہے جو اپنا نہ صرف آئینی حقوق کے لیے لڑ بھی رہی ہے اور دبنگ انداز میں اپنا موقف بھی سامنے رکھ رہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پہ۔ پہلے میں آپ کو اس کا نمبر بتا دوں، نمبر اس وجہ سے میں بتاتا ہوں کہ چونکہ اس کو ایز اے پریسیڈنٹ آپ اپنے کیسز میں پیش کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس کے جو خلاصہ ہے اس کے اوپر۔ یہ جناب والا CPLA ہے 808/2023 یہ کیس ہے۔ ٹائٹل ہے جناب والا جو چیف کمشنر ریجنل ٹیکس آفیسر بہاولپور ورسز شاہین یوسف۔ یہ حکومتی اپیل تھی جو ڈسمس ہوئی ہے، حکومتی اپیل ہے، اور چیف کمشنر ریجنل ٹیکس آفیسر بہاولپور ورسز شاہین یوسف، اور اس میں جناب والا 808/2023 یہ CPLA نمبر ہے۔ سید منصور علی شاہ اور جو سید جسٹس عقیل احمد عباسی، وہ سید منصور علی شاہ صاحب اور یہ جسٹس عقیل احمد عباسی، یہ 2 رکنی بینچ ہے۔ عدالت نے ڈیٹیل 5 صفحات کا یہ ججمنٹ ہے اور اپرووڈ فار رپورٹنگ ہے، اور یہ کل رات 23 اپریل کو یہ جاری ہوئی ہے۔ اب میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ کیس کیا تھا اور اس میں کیا پلی کیا لی گئی تھی اور عدالت نے کس طریقے سے آئینی اور قانونی تشریح کی ہے۔ یہ بیوہ خواتین کے حقوق سے متعلق تھی۔ سپریم کورٹ نے اہم فیصلے میں یہ قرار دیا ہے کہ بیواؤں کے حقوق ریاست کی خیرات نہیں بلکہ آئینی ضمانت ہیں۔ یہ ان کی جو کانسٹیٹیوشنل سیکیورٹی اور شیورٹی ہے، آئینی ضمانت ہے، قانونی تحفظ ہے اور بدلتے ہوئے عدالتی اصولوں پر مبنی قانونی حق ہے۔ تمام شہریوں کی طرح بیوائیں بھی بلا امتیاز ملازمت، وقار، مساوات اور خود مختاری کی حقدار ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے ریجنل ٹیکس آفس بہاولپور کے چیف کمشنر کی جانب سے 21 دسمبر کو لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کی جانب سے جاری کردہ فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ تمام شہریوں کی طرح
بیوائیں بھی بلا امتیاز ملازمت، وقار، مساوات اور خود مختاری کی حقدار ہیں۔ درخواست گزار شاہین یوسف کے شوہر جو محکمہ انکم ٹیکس کے ملازم تھے 14 فروری 2006 کو ملازمت کے دوران انتقال کر گئے۔ مرنے والے سرکاری ملازمین کے اہل خانہ کے لیے وزیر اعظم کے امدادی پیکیج کے تحت بیوہ کو 26 مئی 2010 کو 2 سالہ کانٹریکٹ پر لوئر ڈویژن کلرک LDC کے طور پر تعینات کیا گیا۔ معاہدے میں کئی بار توثیق کی گئی، لیکن 4 جنوری 2016 کو ایک آفس میمورینڈم جو حکومتی آرڈر تھا OM کے ذریعے ان کی خدمات ختم کر دی گئیں، جس پر 15 دسمبر 2015 کی تاریخ درج تھی۔ 4 جنوری کو جاری ہوتا ہے اور تاریخ ہوتی ہے 15 دسمبر 2015 کی۔ میمورینڈم میں کہا گیا کہ دوبارہ شادی کے بعد ایک بیوہ وزیر اعظم کے امدادی پیکیج کے تحت ہمدردانہ ملازمت کے لیے نااہل ہو جاتی ہے، لہٰذا دوبارہ شادی کی تاریخ سے انہیں برخاست کیا جاتا ہے کہ چونکہ بیوہ کو نوکری ملی تھی اپنے خاوند کی ڈیتھ کی وجہ سے، اب جب بیوہ نے دوسری شادی کر لی ہے تو وہ پہلے خاوند کی بیوہ کا سٹیٹس ختم ہو گیا، اس وجہ سے جس دن اس نے دوسری شادی کی تو وہ ملازمت کی حقدار نہیں ہے۔ بیوہ نے آفس میمورینڈم کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، جس نے FBR کے ممبر ایڈمنسٹریشن کو ہدایت کی کہ وہ اسے نمائندگی کے طور پر لیں، اس کو درخواست کنسیڈر کریں اور ایک زبانی حکم کے ذریعے ان کی شکایات کا ازالہ کریں۔ عدالتی حکم کی تعمیل میں FBR نے معاملے کا جائزہ لیا اور 11 مئی 2017 کو اس خاتون کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ اس کے بعد خاتون نے محکمانہ آرڈر کے خلاف جو حکومتی آرڈر تھا اس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں دوسری ریٹ پٹیشن دائر کی۔ درخواست کو 21 دسمبر 2022 کو منظور کیا گیا اور بیوہ کو ملازمت میں بحال کر دیا گیا۔ قائم مقام چیف جسٹس منصور علی شاہ نے 5 صفحات پر مشتمل اپنے حکم نامہ میں کہا کہ کوئی بھی پالیسی جو عوامی ملازمت کو کسی خاتون کی ازدواجی حیثیت سے نفی کرتی ہے وہ نہ صرف انحصار کو بڑھاتی ہے بلکہ بنیادی آئینی آزادی کے استعمال پر اسے مؤثر طور پر سزا بھی دیتی ہے، کہ کوئی بھی ایسی پالیسی، حکومتی آرڈر جو کسی ازدواجی زندگی سے جڑی ہوتی ہے یا سٹیٹس سے جڑی ہوتی ہے وہ آئینی آزادی کے خلاف ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ قانون کو چاہیے کہ وہ فرسودہ معاشرتی درجہ بندیوں کو تقویت دینے کا آلہ بننے کی بجائے اخراج کے خلاف ڈھال بنے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے انتظامی فیصلے جس سماجی تناظر میں کام کرتے اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ منصور علی شاہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ آسان ترین معنوں میں بیوہ سے مراد ایک ایسی عورت ہے جس کا شریک حیات فوت ہو چکا ہے، تاہم بہت سے معاشروں میں یہ لفظ ایک تہہ دار سماجی شناخت رکھتا ہے جس کے ساتھ اکثر بدنما داغ، تنہائی اور سماجی قدر کے کم ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بیواؤں کو اکثر نقصان اور انحصار کے نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ انہیں باوسیلہ اور لچکدار فرد کے طور پر دیکھا جائے۔ دوبارہ شادی یا معاشی آزادی کی بات آتی ہے تو یہ تصور خاص طور پر ان کے انتخاب کو محدود کرتا ہے۔ منصور علی شاہ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ قانون کو ان مضر ثقافتی بیانیوں کو مسترد کرنا چاہیے اور اس بات کی توثیق کرنی چاہیے کہ بیوہ ہونا خامی نہیں ہے بلکہ ایک ایسی زندگی ہے جو وقار، تحفظ اور مساوی آئینی مواقع کی مستحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ عوامی پالیسی اور تفہیم کی عکاسی کرے اور بیواؤں کو ظاہری اور پوشیدہ دونوں طرح کے منظم امتیاز سے بچائے۔ اس فیصلے میں آفس میمورینڈم کو واضح طور پر غیر قانونی، غیر آئینی امتیازی قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ رنڈوے مردوں پر کوئی پابندی عائد کیے بغیر بیواؤں مرحوم سرکاری ملازمین کی شریک حیات کو دوبارہ شادی کرنے پر رحم دلانہ ملازمت سے نااہل قرار دیتا ہے۔ اس امدادی پیکیج کے باوجود جو بیوہ اور رنڈوے دونوں کو رحم دلانہ روزگار فراہم کرتا ہے، یہ جو میمورینڈم ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس جو اپیل ہے اس کو مسترد کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا کہ وہ خاتون دوسری شادی کے باوجود حقدار ہے، یہ اس کا آئینی بھی حق ہے، قانونی بھی حق ہے، اور حکومتی آرڈر غیر آئینی ہے، غیر قانونی اور امتیازی ہے۔ یہ منصور علی شاہ بینچ نے فیصلہ جاری کیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔